جی السلام علیکم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی زوجہ حضرت فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبور مبارک کو کھود کر ان کی باقیات کی بے حرمتی کی گئی اور نظر آتش کیا گیا، اور جن لوگوں نے یہ شرمناک امر سر انجام دیا ان کا بغض یہاں بھی ختم نہیں ہوا کہ ان کا مزار بھی جلا دیا۔ یہ تمام تر صورتحال ان کی گھٹیا سوچ کی عکاسی کرتی ہے جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کس طرح سے اس دکھ کا اظہار کر سکوں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، آپ 5ویں خلیفہ راشد ہیں اور بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 3 براعظموں پر حکومت کی، اور جب ان کو حکومت ملی تو انہوں نے یہ کہا کہ اے لوگوں دیکھنا میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ آپ تو وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنی زندگی تو کتاب اللہ کے مطابق گزاری، لیکن اپنا جو نظام حکومت تھا اس کو بھی کتاب اللہ کے مطابق چلایا۔ آپ کی تو شخصیت وہ ہے کہ آپ کے دور خلافت میں آپ نے کئی علاقوں کو فتح کیا اور جہاد کے ساتھ ساتھ دعوت اللہ پر بھی خوب زور دیا۔ آپ کے دور حکومت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ جب لوگ زکوٰۃ دیں گے لیکن زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو آپ کا جو 2 سال اور 2 مہینے کا 3 براعظموں پر حکومت کا جو دورانیہ تھا اس میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، نہ ہی کوئی ظالم بچا تھا، نہ ہی کوئی مظلوم بچا تھا، اور نہ ہی کوئی سوال کرنے والا بچا تھا۔ آپ تو وہ ہستی ہیں، وہ عدل و انصاف کا پیکر ہیں کہ جو سلاطین بنو امیہ میں جنہوں نے اہم کردار ادا کیا اور تمام لوگوں کی جاگیریں ان کے سپرد کی، اور اپنی جو جاگیریں ہیں اور یہاں تک کہ اپنی زوجہ کا زیور بھی بیت المال میں جمع کرایا۔ آپ کی شخصیت تو وہ ہے کہ جو 1 درہم دے کر لنگر خانے میں عام مسلمانوں کے ساتھ کھانا کھا لیا کرتے تھے، اور آپ کے دور خلافت میں سب سے بڑا کام جو ہوا کہ وہ احادیث کی تدوین کا باضابطہ آغاز جو ہوا تھا وہ آپ کے دور حکومت میں ہوا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور حکومت میں جب قومی جو خزانے تھے وہ بھرے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کے بچوں نے عید کے دن پرانے لباس زیب تن کیے، اور جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو آپ نے اپنے بچوں سے کہا کہ آج کے دن تو آپ کو اپنے باپ سے کوئی گلا تو ہوگا، لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ نہیں، ہم شرمندہ نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ آپ نے قومی خزانے کے ساتھ بددیانتی نہیں کی۔ تو آپ کا اپنے دور حکومت میں جب ان کا دور حکومت تھا تو اس وقت ایک واقعہ ان کا یہ بھی ہے کہ ان کے بچوں نے ایک پیاز کے ساتھ روٹی کھا لی۔ تو جب آپ کو یہ تمام صورتحال پتہ چلی تو آپ رونے لگے، اور روتے ہوئے یہ کہا کہ میں اپنے بچوں کو یہ کہا کہ میں آپ کو بہت اچھے کھانے کھلا سکتا ہوں، لیکن میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اور آپ کی شان کے کیا کہنے کہ جب آپ کی وفات کے وقت آپ کی میت کو آپ کی قبر کے قریب لایا گیا تو اس وقت ہوا کے ساتھ ایک چٹھی جو ہے وہ آپ کے سینے پہ آئی، سینے پہ براجمان ہوئی، اور اس پہ جب کھول کے اس کو دیکھا گیا تو اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہنم کی آگ سے خلاصی کی خوشخبری دی گئی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی یہ شخصیت تھی جن کی قبر کے ساتھ یہ بے حرمتی کی گئی ہے، انتہائی قابل مذمت ہے، یہ انتہائی گھٹیا حرکت ہے ان کی۔ تو میرے جو تمام ناظرین ہیں ان سے اب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ہمارے آئیڈیلز، کیا ہمارے ہیروز اس قدر لاوارث ہے کہ کسی پلیٹ فارم سے ان کے لیے آواز نہیں اٹھی، کسی نے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی؟ اگر یہ معاملہ ملکی سطح پر ہوتا تو پھر کچھ اور بات ہوتی، لیکن ابھی جواب طلبی کی ضرورت ہے، اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور وہ ہونی چاہیے۔ اور اس وقت ضرورت ہے کہ تمام اسلامی ممالک ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اکٹھے ہو کے اپنا احتجاج عالمی برادری کو ریکارڈ کرائیں تاکہ باقی صحابہ کرام اور تابعین کی قبور محفوظ رہ سکیں، کیونکہ ہم اپنے اسلامی مقدس جو ہماری شخصیات ہیں ان کے مزاروں کی یہ تذلیل، یہ بے حرمتی برداشت نہیں کریں گے۔